علامہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آج کے موقع کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے جو پیدائش کے وقت جب وہ دنیا میں ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت کے معجزات پر بات نہ ہو، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ معجزات ہیں کہ اس کے بعد دنیا تک، آخر رہتی دنیا تک ایسے معجزات پھر کسی کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اللہ امام الانبیاء احمد کبریا مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہر میں آپ جلوہ گر ہوئے دیکھیں، اللہ نے اگر کسی شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ دیکھیں اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا کرتا ہے، اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں، حبیب خدا بھی ہیں۔ جب آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، ہم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، میں نے دیکھا کہ اتنا نور پھیلا کہ شام کے محلات دکھائی دیں، سبحان اللہ، کہتی خوشبوؤں کی لپٹیں تھی، ایسی مہک اور خوشبو تھی جو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ قربان جائیے، یہی مشہور اشعار فرماتی، میں نے دیکھا کہ فرشتے گروہ در گروہ آتے اور نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نشاور کرتے۔ کسی نے اس لیے تو کہا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام، ہر جگہ درود و سلام فرماتی۔ میں نے دیکھا کہ دو جھنڈے نصب کیے گئے، ایک بیت اللہ کی چھت پر اور ایک جو ہے بیت المقدس کی چھت پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں حضور کہے تو اگر میلاد ان آیت درود کو پڑھیں، وہ کیا ہے؟ میلاد ہی تو ہے کہ جہاں حضور کی عظمت اور شان بیان کی جائے، حضور کے معجزات بیان کیے جائیں، قرآن میں جو حضور کی عظمت میں آیات پڑھی گئی ہے ان کو بیان کیا جائے، یہی میلاد ہے۔ تو اصل میلاد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا۔ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے، ہم ہر پاکستانی خوشی سے شادمان ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں تو یہ پاکستان بھی ہمیں حضور کے قدموں کی خیرات سے ملا۔ تو کیا ہے کہ آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے، آج کا دن لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا دن بھی ہے، غربا فقراء مساکین کے خیال کرنے کا دن بھی ہے، آج کا دن امن و سلامتی کا دن بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ لوگوں کا تجارت، اگر آپ دیکھیں ملکۃ العرب محسن اسلام ام زہرا حضرت سیدہ خدر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کس قدر متاثر ہو، کیا تھا؟ تجارت کا تو معاملہ تھا کہ آپ نے تجارت کے معاملے میں دیانتداری سچائی سے کام لیا۔ تو اگر کہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی عظمت بیان ہو رہی تھی کہ فرشتے ان پہ فخر کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، اللہ اس کو معرفت کا نور عطا فرمائے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا، ولایت مل جائے گی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ سچ بول، اور دوسرا رزق حلال۔ آج یہ دو چیزیں ہر مسلمان کے لیے، سچ بولنا۔ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ سے کاروبار ہو، معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فراڈ چیٹنگ سے کاروبار، یہ ان کی سمجھ لیں کہ معاذ اللہ اسلام سے دوری ہے۔ سچائی دیانتداری آپ کو مضبوط کرے گی۔ دوسرا رزق حلال، یعنی میری کوششوں میں کسی کا چیٹنگ نہ کروں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ یہ آج ولادت نبی، آج حضور کی مولود پر یہ بھی پیغام ہے، کیونکہ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ بالکل حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ نے ہم نے دیکھنا ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں حضور سے سچی محبت ہے تو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، اگر ہمیں حضور سے سچی محبت ہے تو ہمارا قرآن سے تعلق اچھا ہوگا، ہمیں حضور سے محبت ہے ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج یہ بھی دیکھیں وراثت، آج اسلام نے عورت کو بہت عزت اور مقام دیا، ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اپنی بیوی پر کو جبر اور ظلم کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ماں کو بھی عزت دینی ہے، اپنی بہن کو بھی عزت دینی ہے، اپنی بیٹی کو بھی عزت دینی ہے، اور آپ کے نکاح میں جو کسی کی بہن اور بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے۔ میں قطع کلامی کی معذرت علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ تم میں سب سے افضل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کے اخلاق اس کی زوجہ کے ساتھ اچھا ہو۔ بالکل حقیقت ہے کہ آج کا یہ بھی پیغام ہے خدا را اپنی زوجہ کا، وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے، اس کو بھی حقوق ادا کرنے ضروری صحیح ہے۔ الرجال قوامون، اللہ نے مرد کو عورت پر ایک مقام دیا ہے، لیکن یہ مقام اس لیے دیا کہ وہ اس کی نگہداشت کرے، اس کو سنبھالے، درگزر سے کام لے۔ تو آج کا دن میں یہ کہوں گا پاکستان کی سلامتی
اور پاکستان کے استحکام کے لیے بھی لازمی اپنا کردار ادا کریں. ہم لوگ سب مجھ سمیت حکمرانوں کو دوش دے دیتے ہیں، نہیں، فرض سے معاشرہ بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.